کے ذکر سے ہی ملتی ہے، تو قرآن پڑھنے سے بھی ملتی ہے. قرآن سے دل کو جو ہے سکون ملتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہم کو یہ کام ہم تو ٹھیک ہے کٹ گئی آواز ہم کو گانے سے بھی ملتا ہے، گانے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام شانتی کا دھرم ہے اور قرآن پڑھنے سے اور سننے سے بھی سکون ملتا ہے. بٹ کچھ لوگوں کو کہنا ہے میوزک سننے سے بھی اتنا ہی سکون ملتا ہے. بٹ یہ رانگ ہے، کیونکہ جو ہم سانگ سنتے ہیں اس میں ہر چیز غلط ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتا ہے، بٹ ریل بھی کچھ نہیں. دوستو اس ٹاپک سے مفتی صاحب خود بات کریں گے. سو آپ سب سنیے سانگ سننے سے کتنا آرام ملتا ہے اور کتنا سکون ملتا ہے. چلیں جی، تو فیضان حسن صاحب لاسٹ کالر ہے ہمارے. جی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب سوال ہمارا یہ تھا کہ جو موسیقی اور قرآن سے لوگ جو کمپیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ فار ایگزامپل پہلے تھراپی وغیرہ بھی آیا تھا کہ میوزک تھراپی سے بچوں کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی، تو جو دل کے سکون کی جو بات آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی دلوں کو سکون اللہ کے یاد سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے. تو قرآن پڑھنے سے بھی ملتی ہے، قرآن سے دل کو جو ہے سکون ملتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہم کو یہ کام ہم تو ٹھیک ہے کٹ گئی آواز ہم کو گانے سے بھی ملتا ہے، گانے سے. ہاں لیکن حالانکہ ایک یہ بات ایک طے ہے کہ گانا کو سنتے سنتے کافی عرصہ تک، کیونکہ میں پہلے کافی گانا سنتا تھا، چھوڑ دیا الحمدللہ، کافی عرصہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو گانے سے جو ہے بے شک یہ بات ہے کہ بھائی ایک مقررہ وقت کے بعد جا کر کے اس پرٹیکولر گانے سے جو ہے اگ جاتا ہے انسان. لیکن یہ قرآن سے نہیں ہوتا ہے. قرآن آدمی سنتا جاتا ہے، لیکن کافی لمبا اگر تلاوت کر رہا ہے تو وہ تھک بھی جاتا ہے، ایک منٹ پھر اس کو آگے پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. جی عاطف ریان صاحب، ذرا سے یہ ندوی چینل جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے سے کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو کسی طرح لے لیجئے، بس وہ پھر لاسٹ کالر ہوں گے. جی جی بھائی. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن بھی کافی لمبے وقت تک پڑھتے جو ہے ایک آدمی اگ جاتا ہے، پھر آرام کرنے کا دل کرتا ہے. تو کوئی شخص اگر یہ آرگومنٹ رکھے کہ بھائی سیم کام تو ہمارا گانے سے بھی ہو رہا ہے، سیم کام ہمارا قرآن سے بھی ہو رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں مل رہا. جو گانا ہے اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس میں ریئلسٹک کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایسے محبوب کو کہ جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے جسم کے اندر، اس کو آپ نے تشبیہ دی ہے ایک ایسی مخلوق سے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو چاند سے تشبیہ دے دی، آپ نے اس کو ستارے توڑ کے لانے کا وعدہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس میں کچھ بھی ریئلسٹک نہیں ہے کہ آپ چاند توڑ کے لائیں گے، ستارے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. مجھے بتائیے کیا اس میں ریئلسٹک؟ کچھ نہیں. تو ایک آدمی جب گانا سنتا ہے اور گانے کے ان الفاظ پر غور کرتا ہے تو اس کو کیا چیز سکون دیتی ہے؟ اس گانے کی ٹون، ٹھیک ہے، اس گانے کا جو انداز ہے، بس. اور الفاظ کا سحر تھوڑی بہت دیر کے لیے کہ بھائی کیا زبردست شعر ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ اس کو سن رہا ہے 10 مرتبہ سنے گا، 20 مرتبہ سنے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا بھائی چلو بہت ہو گیا. قرآن کریم جو آدمی پڑھتا ہے اور ایمان لا کر پڑھتا ہے تو وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اس میں ہر چیز ریئلسٹک ہے، اس میں زبردستی کی تشبیہات، زبردستی کے مبالغے اور استعارے نہیں ہیں. جو بات کہی جا رہی ہے ویسی ہی ہے. اب آپ سے اگر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کسی عمل کے اوپر اور جہنم کا خوف دلایا جا رہا ہے کسی عمل کے اوپر، تو آپ کو پتا ہے کہ اس عمل کے اوپر جنت ملے گی اور اس عمل کے اوپر جہنم ملے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی ٹون ہے اور اس کے پڑھنے کا انداز ہے اور اس کے الفاظ کا اسٹرکچر ہے. تو جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر سن کر تھک جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ سوچیں کہ یار میں بور ہو گیا، اب چلو کوئی دوسرا کلام، اب بائبل سنتے ہیں. نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے تھک جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ جب آپ قرآن کریم سننے شروع کریں گے، اگر آپ کا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے تو دوبارہ پھر وہ ایمان یعنی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس کو سن کر. تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک کلام ریئلسٹک نہیں ہے، دوسرا کلام ریئلسٹک ہے. اچھا، اس کے اندر حضرت میں ایک بار
ایک بات اور ایڈ کروں. بھائی نے کہا کہ میوزک سے بھی سکون ملتا ہے انسان کو. تو میرے بھائی جو شخص یہ کہے نا کہ میوزک سے بھی سکون ملتا ہے تو اس کو صرف یہ بات بتا دیجئے گا کہ اگر میوزک سے سکون ہوتا دل کے اندر, یعنی کہ انسان کو سکون ملتا, تو میوزیشین سوسائڈ نہیں کرتے. کرس کارنیل ہو گیا, ایلیٹ اسمتھ ہو گیا, چیسٹر بیرنگٹن ہو گیا, کتنا بڑا نام ہے لنکن پارک کا, کرٹ کوبین ہو گیا, the list goes on and on. ہم بھی ایک زمانے میں میوزک سنا کرتے تھے, ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیمپرری لذت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بندہ صرف ایک اینٹی ڈپریسنٹ والا وہ کام ادا کرتا ہے. جب میوزک ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ مزید میوزک کی طلب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈپریشن واپس آ جاتی ہے, واپس آ جاتا ہے ڈپریشن اس کو. میں نا اس پہ بڑا زبردست پوائنٹ رکھا ہے. میں یہ بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فیضان بھائی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کو پتا ہے یہ آج کل نوجوانوں کے اندر افسوس کے ساتھ نشہ جو ہے وہ بہت تیزی سے, یہ ڈرگز وغیرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی بالکل. اچھا, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سینٹرز موجود ہیں جن کو ریہاب سینٹرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میڈیکل میں جو میڈیکل ٹرم ہے نا میڈیسن کے لیے, اس کو بھی ڈرگ بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو میڈیکل ٹرم ہے نا میڈیسن کے لیے, اس کو ڈرگ بولا جاتا ہے, ہیومن میڈیکل ڈرگ. اب ایک ڈرگی ہے, وہ ڈرگ لے کر ریلیکس فیل کرتا ہے, کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, مگر اس عادت سے چھڑانے کے لیے, حالانکہ وہ ہے سکون میں, ڈرگ لے رہا ہے تو وہ سکون میں ہے, مگر اس عادت کو چھڑانے کے لیے ریہاب میں آ کر اس کو پھر ڈرگ دیا جاتا ہے, میڈیسن کا میڈیکل ڈرگ دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں, ایک چیز اس کو بھی ڈرگ بولا جا رہا ہے, یہ میڈیکل ٹرم ہے, اس کو بھی ڈرگ بولا جاتا ہے میڈیکل ٹرم میں میڈیسن کے طور پر. وہ جو ہے انسان کو سکون تو دے رہا ہے مگر انٹرنلی ڈیمیج کر رہا ہے اور اس کو کرائسس کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہاں ریہاب کے اندر جو اس کو ڈرگ دیا جا رہا ہے وہ اس کا پرماننٹ, اس کو ہیلدی بنا رہا ہے, اس کو نارملائز کر رہا ہے, اس کو ریلیکس کر رہا ہے, اس کی بیماریوں کو, اس کو کلین کر رہا ہے, اس کی کلینزنگ کر رہا ہے اندر سے. ایسا ہی ہے نا فیضان بھائی؟ جی. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیے, یہاں سے اس مثال سے آپ فرق سمجھے, قرآن نے استعمال کیے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اطمینان میں اور پل دو پل کی خوشی میں یا سکون میں ایک بنیادی فرق ہے. ہوتا بیسیکلی, یہ میں آخری بات کروں گا, میں چاہوں گا پھر اس کو کنکلوڈ کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو بذکر اللہ ہے اس کی مختلف تعبیر پیش کی جاتی ہے. جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو کچھ لوگوں نے اس سے تعبیر بھی لی کہ شاید نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے, یقیناً قرآن میں کہا ہے, تو یہ الا بذکر اللہ سے یہ مراد ہے. کچھ نے کہا یہ جو ہم ذکر و اذکار کی مجلسیں کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, تسبیح بیان کرنا, تحمید بیان کرنا, تمجید بیان کرنا, اس کو ذکر کہتے ہیں. جی عامر بھائی ڈراپ ہو گئے. چلیں, میرے خیال سے گفتگو مکمل ہو گئی ہے. بالکل مفتی صاحب, جزاکم اللہ خیر. یہ جواب انشاءاللہ کافی بہتر تھا اور آرگومنٹ میں ایک چاہتا ہوں کافی ہیلپ کرے گا. سوری, بڑی معذرت چاہتا ہوں, نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میری آواز اب آ رہی ہے سر؟ جی اب آ رہی ہے. جی بڑی معذرت چاہتا ہوں, تو میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں. تو اس میں جو اللہ بذکر اللہ کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر بعض اوقات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو موجود رہے, آپ کے سامنے موجود رہے, اس لیے اس کو ذکر کہتے ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ چیز آپ کے سامنے رہتی ہے, تذکرہ, ذکر. تو جب انسان دنیا کی مصیبتوں میں پھنستا ہے نا, تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کی موجودگی ان تمام پریشانیوں کا حل پیش کرتی ہے اور ان کے جواب کے طور پر سامنے آتی ہے. آپ پر یہ پریشانی کیوں آئی, آپ کے پاس دولت کیوں ہے, آپ کو بیماری کیوں ہے, آپ اس دنیا میں کیوں ہیں, یعنی آپ کے وجود کا اور اس کل کائنات کے وجود کا واحد ایک جواب ہے اور ذکر سولوشن ہے, وہ ہے اللہ. اگر کوئی انسان اس ذکر کو جان لے اور ہمہ وقت اس ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی میں گزارے, حقیقت میں اطمینان قلب صرف اسی آدمی کو حاصل ہوتا ہے. صحیح, اس کی یہ بھی چیز, اسی لیے وہاں کہا گیا الا, خبردار, کہ تمہیں ادھر ادھر بھی تھوڑا سا سکون ملے گا مگر یاد رکھنا اطمینان یہیں پر ہے. بہت شکریہ. اور یہی بات ہے عامر بھائی, اس میں سے 10 سیکنڈ کا ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے میوزیشینز کی مثال دی وہ ان کے کہنے پہ دی تھی, ورنہ کتنے سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں, کتنے سارے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بلینئرز ہیں, وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ جی اچھا, بلکہ جو سیڈ سانگز ہیں ان کو سن کر تو آج تک کوئی خوش نہیں ہوا, مزید سیڈنس میں اضافہ ہی ہوتا ہوگا.
बिल्कुल। ये बल्कि हमारे जो माशाल्लाह हमारे जो कारी हजरात हैं, हालांकि कितनी कितनी तनख्वाहें होती है 15-20 हजार, खुश रहते हैं उसके ऊपर। कोई हमने केस नहीं सुना कि फला मौलवी ने सुसाइड कर ली जी इकोनॉमी की वजह से। सो माय ऑल फ्रेंड्स, आप सबने सुना सॉन्ग सुनने में कितना सुकून मिलता है। जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो शैतान दिखाता है उसमें सुकून है, क्योंकि हम इस्लाम से दूर चले जाइए। बट रियल में सॉन्ग में कोई सुकून नहीं है। कुरान रियल है, जो बात कुरान में है वो 100% रियल है, और इस सॉन्ग में सब फेक है। सो आप सब समझ गए हो। आज का वीडियो इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी अमान अल्लाह वाल, हमेशा खुश रहो, सलामत रहो।